جو لوگ ہاسپٹل کے مردہ گھر میں کام کرتے ہیں رات کے وقت ان کی کیا حالت ہوگی بھائی، سوچ کے ہی ڈر لگتا ہے۔ اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ ہاسپٹل میں تو کبھی کام نہیں کرنے والے ہو، کیونکہ ایک ورکر دیر رات وہاں ہوتا ہے اینڈ اس نے جو درشیہ دیکھا تھا نا بھائی، وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ ویڈیو دیکھو آپ۔ تو یہ چیزیں اب مجھے نہیں پتہ کہ یہ ریئلٹی ہے یا جو بھی ہے، لیکن میں صرف آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ جو مردہ گھریں، جسے سرد خانے بھی کہا جاتا ہے، ان جگہوں پہ کام کرنے والوں کی کچھ عجیب و غریب ایکسپیرینس ہوتی ہے جو کہ بہت خوفناک ہوتی ہے۔ تو ہمارے ملک میں اگر بات آتی ہے تو ہم عیدی سینٹر، جو عیدی کا جو وہ ہے سردخانے ہیں، اس کے جو ورکرز ہیں، اس نے بہت ساری باتیں سیکھی۔ جیسے میں نے ایک سٹوری میں بتایا تھا کہ ایک فیمیل کو غسل دیا جا رہا تھا، تو ایک عورت نے انکشاف کیا تھا کہ اس نے میری انگلی پکڑی اور میں کافی ڈر گئی۔ خیر یہ تو ایک کہانی ہے، ابھی 2-3 دن پہلے میں نے اپلوڈ کی تھی کہ کیا وہ زندہ تھی، تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اسی ٹائٹل پہ ہے۔ تو اچھا، وہ کہتے کہ مجھے آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ زندہ تھی یا مردہ تھی، ایسا کیا ہوا تھا۔ اور پھر جب ہم نے اس کے ٹیسٹ ویسٹ کروائے تو اس کی ڈیتھ کنفرم تھی۔ تو آئی ڈونٹ نو، لیکن ایسے میں یہ ایک پتہ نہیں کسی مووی سے لی گئی ہوگی، مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں، لیکن میں اس دن دیکھ رہی تھی تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں، اگر کسی نے یہ نہیں دیکھی کہ ایک سرد خانے میں پتہ نہیں یہ کیا دیکھتا ہے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا اس ویڈیو کے، لیکن اتنا وہ ضرور کہہ رہا ہے کہ سرد خانے میں جو مردہ خانے میں جو مردے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات ہوتے رہتے ہیں جو کہ وہاں کے ورکرز دیکھتے ہیں۔ پھر میں نے ایک اور سٹوری بیان کی تھی کہ ہماری امی کے جو ہے پھپھا تھے، تو امی کہتے کہ مجھے لگا کہ اس کے جو ماتھا ہے نا، اس میں وہ شکن سی نہیں آتی، وہ لکیریں ایسے وہ آیا، تو وہ کافی ڈر گیا اور وہ کافی ڈر گئے اور اس نے اپنے والد کو بتایا، میری امی نے، کہ یہ مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ زندہ ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے چھوٹے موٹے واقعات آئے ہوئے ہیں۔ تو اب ایک اور واقعے کی طرف میں آتی ہوں جو اسی طرح ہے کہ ایک ہاسپٹل میں ایک لڑکی کی، مطلب جو بیمار تھی، شاید کینسر کی مریضہ تھی، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس ہاسپٹل میں یہ تھا کہ اکثر بلیاں وغیرہ ظاہر سی بات ہے آ جاتے ہیں نا ہاسپٹلوں میں، کچھ بلی زیادہ میں نے دیکھے کہ ہاسپٹلوں میں آ جاتی، تو ایک کتا بھی وہاں بہت عادی تھا، وہ بھی بہت آتا تھا، کیونکہ گرمیوں کا موسم تھا تو ظاہر سی بات ہے وہاں ان کو شاید ٹھنڈ ملتی تھی۔ ہاسپٹل میں پنکھے وغیرہ لگے ہوتے تھے، تو وہ کتا وہاں ایک بینچ کے نیچے سو جاتا تھا۔ تو اس لڑکی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے رات کے 2 بجے دوستوں، اور جو ہاسپٹلز کے لوگ تھے وہ ان کے منہ پر وہ سفید کپڑا سب کچھ ڈال دیتے ہیں نا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہتے کہ ان کے گھر والوں کو انفارم کرتے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ کیا وہ لڑکی ہاسپٹل میں اکیلی تھی، ان کے گھر والے چلے تھے، لیکن وہ بہت مدت سے وہاں ایڈمٹ تھی، تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ ہوتا ہے نا کہ صرف دن میں 2 مرتبہ یا رات کے ٹائم 1 مرتبہ گھر کے بندے جا کے دیکھتے ہیں، اگر زیادہ مطلب وہ بیزی ہو تو ان نرس نے سوچا ہے کہ چلو صبح ان کو انفارم کرتے ہیں کہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو اس میں سے ایک نرس کہتی ہے کہ میری آنکھ لگ گئی، میں وہاں سوئی تھی نا، وہ مردہ پڑی تھی وہاں۔ ابھی وہ جو باقی بندے تھے نا، ہر بندے کا ہاسپٹل میں اپنا کام ہوتا ہے الگ الگ، تو ایک ہوتا ہے کہ اس میت کو سردخانے تک پہنچانے کا کام، تو ابھی وہ بھی نہیں آیا تھا، جبکہ اس میت کو، جو لڑکی کی ڈیتھ باڈی تھی، اس کو ہم سردخانے میں نہیں لے کے جاتے، کیونکہ ان کے گھر والے آتے جاتے تھے، پہلے ان کو بتانا چاہتے تھے کہ ڈیتھ ہوئی ہے، گھر لے کے جا رہے یا کسی کا انتظار کرنا ہے سردخانے میں رکھ کے، اس طرح۔ تو وہ لڑکی کہتے کہ مجھے بہت نیند آ رہی تھی زوروں کے، اور ہمارا روٹین ہوتا تھا کہ تھوڑا بہت مریضوں کے وارڈ میں اگر کوئی بیڈ خالی ہوتا تھا تو ہم اسی میں سو جاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے۔ میری آنکھ لگ گئی، اب یہ کتا بھونک رہا ہے چند منٹ بعد، تو مجھے غصہ آیا اور میں نے اس کو بھگانے کی کوشش کی، چوکیدار کو کہا یار اس کو بھگائے، یہ پیشنٹ کو ڈسٹرب کر رہے، اور ویسے وہ مجھے بہت ڈسٹرب کر رہا تھا، لیکن خیر میں نے یہی کہا کہ پیشنٹ سو رہے، یہ ڈسٹرب کر رہا ہے، تو
اب یہ نہیں جا رہا. تھوڑی دیر بعد یہ دوبارہ آتا ہے یہ کتا اور وہاں بھونکنا شروع ہو جاتا ہے. تو میں نے دیکھا نا جب یہ بھونک رہا تو میں نے دیکھا وہ اسی اسٹریچر کو دیکھ رہا ہے جہاں وہ لڑکی پڑی تھی. میں نے دیکھا اس لڑکی کے ہاتھ جو تھے نا وہ ہل رہے تھے. تو میں یک دم جھٹکے سے اٹھی اور جا کے میں نے دیکھا کہ یہ تو مر گئی ہے. ڈاکٹروں نے تو اس کا جو ڈیتھ تھا وہ کنفرم کیا. اب یہ کیسی جاگ رہی ہے؟ تو میں نے دیکھا, میں نے اس سے جو ہے چادر ہٹایا تو وہ مطلب ظاہر بات اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کا ماتھا ٹھنڈا تھا, سب کچھ یعنی جیسے ڈیڈ باڈی ہوتی ہے ایسے. پھر میں حیران تھی, میں باہر آئی, بینچ پہ بیٹھ گئی. تو دوسری نرس سے میں نے تھوڑا اس سے کہا کہ یار مجھے یہ کتا بہت بھونک رہی ہے, اس لڑکی کو بہت دیکھ رہا ہے. تو اس نے کہا چلو آؤ میرے ساتھ. تو ہم لوگ وہاں گئے نا. اب ہم لوگ وہاں گئے تو وہ بس مری ہوئی پڑی تھی. ہم نے اس کا نبض وغیرہ سب کچھ چیک کیا جو کہ ختم ہو چکا تھا, زیرو تھا سب کچھ, ٹیمپریچر وغیرہ سب کچھ زیرو تھا. تو تھوڑی دیر بعد ہم وہاں بیٹھے تھے, باتیں کر رہے تھے, چائے پینے گئے, چلے گئے, پھر آئے. پھر میں نے موبائل نکالا اور سوچا کہ چلو جا کے کاؤنٹینٹ پہ کہتے کہ ان کے گھر والوں کو. ابھی 3 ساڑھے 3 4 بجنے میں تھوڑا ٹائم تھا. تو اس سے مجھے کہا تھوڑا صبر کری, لوگ سو رہے, چھوڑو, ویسی بھی یہ ڈیڈ باڈی ہے, رات کو وہ لوگ آئیں گے نہیں جب تک مطلب اندھیرا ختم نہیں ہوتا, تو سونے دو. تو ہم لوگ بیٹھے تھے تو ہم دونوں باتیں اچانک غرغرانے کی آواز آئی, جیسے ابھی اس کی سانسیں مشکل سے مطلب ختم ہو رہی ہو. تو ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بھاگ کے باہر آئے, کیونکہ ہم نے باقاعدہ دیکھا اس کا جو پیٹ تھا نا وہ اندر نیچے ہو رہا تھا, یعنی جیسے وہ سانسیں لے رہی ہے مشکل سے. ہم جا کے بھاگے اور ہماری جو چیپ جو وہ تھی نا ایک نرس جو کہ سب سے زیادہ مطلب جسے ہم کمانڈو کہتے ہیں, اس کو لے کے آئے. تو وہ آئی اور اس نے سب کچھ چیک کیا. اس نے کہا نہیں یار یہ تو مری ہوئی ہے. تو پھر میں نے وہ بتایا کہ کتا اس کو دیکھ کر بہت بھونک رہا تھا اور اس کے انگلیاں ہل رہی تھی. اور پھر وہ جو ہم دونوں نے دیکھا پھر وہ بتایا, تو ان لوگوں نے یقین نہیں کیا کہ تم دونوں ویسی ڈرامہ باز ہو, ڈرتی رہتی ہو. اور ہم کافی ڈر رہے تھے. پھر تھوڑی دیر بعد جو سویپر تھا نا وہ آیا صبح سویرے. وہ لوگ اپنی ڈیوٹی سے جان چھڑانے کے لیے بہت جلدی آتے تھے. اس نے سویپنگ شروع کی تو وہ جلدی آ کے باہر اور گھبرایا ہوا تھا. تو مجھے سمجھ آیا, میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو آپ لوگوں نے سفید کپڑا جس پہ جو ڈالا ہے جو چادر, وہ ڈیڈ باڈی ہے یا زندہ ہے؟ تو میں نے کہا تم نے کیا دیکھا, تم بتاؤ. تو اس نے کہا کہ وہ تو بہت مشکل میں ہے, اس کو آکسیجن لگا, وہ تو سانسیں بہت مشکل سے لے رہی ہے. اور میں نے اس سے چادر بھی ہٹائی, اس کی آنکھیں کھلی تھی. اور اس کی یہ بات کہنا تھے کہ ہم سب پھر بھاگے, پورا جو اسٹاف تھا وہ بھاگے, اور ہم نے دیکھا تو اس کی ڈیتھ پھر ہو گئی تھی, یعنی کنفرم تھی. اور ہم کافی ڈر گئے. اور پھر جو ڈاکٹر آیا اس سے پہلے اس کا معائنہ کروایا تاکہ اس کے گھر والوں کو ویسی ہی مطلب غلط نیوز نہ دے. اس نے کہا کہ نہیں ابھی 5 منٹ پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور یہ بات آج تک ہمیں شوق میں ڈالتی. جو پہلے ڈاکٹر تھا وہ بھی سوچ میں پڑ جاتے, دوسرا تیسرا بھی شوق میں پڑا تھا کہ اس کی تو ڈیتھ ہوئی تھی. لیکن جو لاسٹ میں ڈاکٹر اس نے کہا 5 منٹ ہوئے ہیں, حالانکہ پوری رات گزری تھی. اور پھر دیر تک جو ہے اس پر بات ہوتی رہی کہ نہیں ایسا اکثر ہوتا ہے. ڈاکٹروں کی ٹیم نے کہا کہ اگر بندے کی ڈیتھ ہو بھی جاتی ہے تو وہ تھوڑا بہت ایسا مطلب کچھ ان کی کچھ رگیں ایسی ہوتی ہے جن میں جان ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ لوگ کو فیل ہوا ہوگا. خیر جو بھی تھا اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی. اس کے گھر والوں کو بلایا گیا اور وہ لوگ لے کے گئے اور بس پھر دفنایا ہوگا جو بھی ہوگا. لیکن وہ نرسیں آج تک اس بات کو نہیں بھولے کہ ہمارے سامنے ایسا ہوا تھا کہ ایک انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ڈیتھ کے بعد پھر وہ سانسیں بھی لے رہے, ایسا کب ہوا ہے؟ ہاں کچھ رگیں زندہ ہوتی ہے لیکن اس میں دم نہیں ہوتا, وہ صرف فیل کرتے ہیں, محسوس کرتے ہیں. جسے میں نے اسٹوری میں کہا تھا کہ وہ آوازیں سنتے ہیں, فیل اس کو ہوتا ہے لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا. تو اس کی سانسیں کیسی جا رہی تھی, عجیب سا تھا جو بھی تھا. لیکن ان لوگوں نے دیکھا. اچھا اس میں ایک اور بات بھی آتی, کہتے ہیں کہ میت کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ اس پر جنات قابض ہوتے ہیں. اوبیسلی جنات شرارتی ہوتے ہیں کیونکہ وہ کوئی بھی ایسا چیز دیکھ کے آپ کے ساتھ شرارت کرتے رہتے ہیں. یہ تو ہماری اسلام ڈن ہے کہ میت کو اکیلا اگر رات
میت کی گھر میں ہے اور صبح جو ہے اس کو دفنانے کا پروگرام ہے، تو پھر کبھی بھی میت کو اکیلا مت چھوڑے، کیونکہ اس پر جنات قابض ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک سٹوری ہے کہ ایک بندے کو کال آتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا ایک میت ہے، ایک ڈیڈ باڈی ہے، اس کو پلاہ گاؤں لے کے جانا ہے۔ سعودی عربیہ کی سٹوری ہے دوستوں۔ تو وہ بندہ ڈن کرتا ہے، تھوڑے پیسے زیادہ لے لیتا ہے، اسی چکر میں پاکستانی تھا وہ بیچارہ، پیسوں کے چکر میں جو ہے نا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اس کو اس کے گاؤں تک پہنچاؤں گا، ایڈریس وغیرہ وہ لوگ دے دیتے ہیں۔ اور پھر یہ میت کو جو ہے شام کا ٹائم ہوتا ہے کہ یہ روانہ ہوتا ہے، میت اس کی گاڑی میں ہوتی ہے، ایک بڑی سی ڈائنا ٹائپ کی گاڑی تھی، پیچھے اسٹریچر پہ میت ہوتی ہے، اور جو ہے دروازہ پیچھے سے جو دروازے ہوتے ہیں نا گاڑی کے، جو وہ بند کر کے یہ بندہ آگے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی ان کے گاؤں آنے میں 1 گھنٹہ باقی تھا، کہ مجھے کیوں لگ رہا تھا کہ جو پیچھے والا حصہ ہوتا ہے نا گاڑی کا اور ڈرائیور والا حصہ ہوتا ہے، اس میں ایک شیشہ بھی ہوتا ہے دوستوں، یعنی ڈرائیور اس میں پیچھے دیکھ کے اپنی گاڑی کو دیکھ سکتا ہے پیچھے سے، جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو میت تھی، مجھے ہنسی آ رہی کیونکہ مجھے ایک شکل یاد آئی، یہ ایک ایسی شکل میں نے دیکھی تھی نا کہ وہ اسی شیشے میں وہ میت مجھے دیکھ رہی ہے، آ کے نزدیک بیٹھی اور بڑی بڑی آنکھیں اس کی۔ تو میرا تو ہو گیا، میں حیران ہوں، گاڑی روکوں، اتنا جو ہے سنسان جگہ ہے، اور اگر بھاگوں تو کہاں بھاگوں، گاڑی کو چھوڑ کے کہاں بھاگوں، اور میت کے ساتھ کیا کروں۔ تو وہ کہتا ہے میں نے گاڑی کو سپیڈ لگائی، اور اچانک کہ جیسی میں سپیڈ سے 2 منٹ آگے گیا تو مجھے ایک بندہ نظر آیا، اور میں جا کے ایک شڑاک سے اس کے قریب پہنچا اور گاڑی روکی۔ وہ بھی ڈر گیا کہ اتنی تیزی سے کون آتا ہے۔ میں نے کہا بھیا، وہ عربک لینگویج میں اس سے کہا کہ میرے پاس، میں ڈر گیا ہوں۔ تو اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو بزرگ سا آدمی تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو پورا بتایا کہ یار میں دیکھ رہا ہوں نا کہ یہ آ کے اس سیٹ پہ، تو اس نے پیچھے دروازہ کھولا اور ڈائنے میں دیکھا تو وہ میت اپنی جگہ پہ پڑتی، اس کے اوپر کپن وپن سب کچھ سیٹ تھا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر تم اتنے ہی ڈر رہے ہو تو میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں، کیونکہ تم جس گاؤں جا رہے ہو وہ بہت، اس کا فاصلہ کم ہے، واپسی پر مجھے یہاں اتار دینا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ویسے ہی پیچھے دیکھا، اور اس کا رنگ جو ہے وہ زرد ہو، کیونکہ مجھ میں دوبارہ پیچھے دیکھنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا تم پیچھے تو دیکھ۔ تو میں نے گاڑی تھوڑا آہستہ کی اور پیچھے جیسے ہی دیکھا تو وہ میت جو تھی وہ اسی اسٹریچر پہ کھڑی تھی، عورت تھی، کھڑی تھی، ایسے ہی ہاتھ دونوں اوپر کر کے کھڑی تھی۔ اس نے مجھے کہا اصل میں یہ سب کچھ میت نہیں کر رہا، یہ سب کچھ جنات کر رہے ہیں، بس تم تیزی سے بھگاؤ گاڑی کو۔ ہم تیزی سے بھگاتے رہے، اور جیسے ان کے گھر کے قریب پہنچے تو وہاں 2-3 آدمی بیٹھے بھی تھے، ان کو پتہ تھا، انفارم کیا تھا کہ آپ کے بندے، مطلب جو میت ہے وہ پہنچ رہی ہے، ان کے گھر کا بندہ تھا۔ تو جیسے ہم نے گاڑی روکی، اب ہم سوچ رہے کہ گاڑی کیسے کھولے، میت تو جو ہے نا وہ تو کڑی ہوئی ہے، ان کو کیا بتائے کہ میت لے کے آئے یا زندہ بندہ لے کے آئے ہیں۔ تو ہم کافی ڈر رہے تھے، تو وہ لوگ بیچارے بہت زیادہ وہ تھے نا کہ جلدی اپنے بندے کو دیکھے، تو انہوں نے ہم سے پہلے ہی دروازہ کھولا اور دیکھا تو میت اسٹریچر پہ پڑی تھی اور اسی حالت میں، مطلب، اور ہم نے پھر اس کو نکالا۔ اچھا، نکالتے وقت اس جو عربک بندہ تھا اس نے ایک چھوٹی سی چاقو جو ہے نا اسٹریچر میں اس کے جو تکیہ پڑا تھا میت کے سر کے نیچے، اس کے نیچے رکھا، اور اس بندے سے کہا کہ کب تک اس کو جو ہے آپ لوگ دفن کرو گے؟ تو نے کہا یوں ہی کوئی دوپہر 2-3 بجے تک۔ تو اس نے کہا جب تک نہیں تو یہ چاقو یہاں رہے گا۔ تو اس نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ جنات ایسی بے جان چیزوں پہ قابض ہوتی ہے۔ تو اس بندے نے کہا ٹھیک ہے۔ تو تب سے میں بتا رہی ہوں کہ اسلام میں ہے کہ اگر میت ہوتی ہے تو وہاں ضرور کسی کو بٹھائے، اگر بیٹھ نہیں سکتے تو وہاں کوئی چاقو وغیرہ اس کے تکیے کے نیچے رکھے، کیونکہ جنات ان چیزوں سے بھاگتے ہیں۔ اور یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیڈ باڈیز پر زیادہ قابض ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ ایک ہو گیا ایک واقعہ کہ ایسے ڈیڈ باڈیز کے ساتھ جو جنات ہیں کچھ، مطلب ان سے کچھ کرواتے رہتے اگر اس کو اکیلا ملے۔ تو دوستوں آج کی سٹوریز جو ہارر سٹوریز تھی یہ تھی کہ کچھ لوگوں کی جب ڈیتھ کنفرم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس میں تھوڑی بہت جان آ جاتی ہے۔ تو جو ہاسپٹل والی سٹوری میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی وہ تو یہ تھا کہ وہ لڑکی جو تھی وہ سانسیں کیسی لے رہی تھی۔
تو یہ سب ہوتا ہے دوستوں، اور کچھ کے ساتھ مطلب ڈیڈ باڈیز کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. کچھ تو جو ہے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے اور وہ سانسیں لینا شروع کرتے ہیں، تو وہ ایک ایسا ہے کہ وہ جنات نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ یہ ہے کہ ان کی کچھ جگہوں میں ابھی سانس باقی ہوتی ہے میرے خیال سے. اور جو ڈیڈ باڈی کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں تو وہ پھر جنات ہو سکتے ہیں. دوستوں آج کے لیے یہ اسٹوری اگر پسند آئی ہو تو پلیز یار شیئر کیجئے. تھینک یو سو مچ.